سب سے پہلا جو لڑکے والے اور لڑکی والے حقوق و فرائض کی طویل فہرست میں کم از کم ایک چیز ضرور سکھائیں بچے کو. لڑکے والے ایک چیز سکھائیں اپنے لڑکے کو، اور لڑکی والے ایک چیز سکھائیں اپنی لڑکی کو. لڑکی کو کیا سکھائیں؟ لڑکی کو صرف ایک بات سکھا دیں تو آنے والے زمانے کے سارے حوادث سے بچنے کا اس کو فن آ جائے گا، اس کو ایک ماسٹر کی مل جائے گی. اگر لڑکی ماں باپ کے گھر سے ایک چیز سیکھ کے آ جائے، بے شک جہیز کم ہو، بے شک حق مہر کم ہو، بے شک ولیمہ کم ہو، آگے کچے گھروندے ہوں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، ضروریات نہ ملیں، لیکن اللہ نے چاہا تو اگر وہ بچی ماں باپ سے ایک نسخہ کیمیا سیکھ کے آ گئی تو اس کی زندگی میں کریکس نہیں آئیں گے، پھٹن نہیں آئیں گے. یہ میں بات پوری ذمہ داری سے ممبر پر وضو کے عالم میں آپ جیسے ایک رفیع مجمع کے سامنے پورے دھیان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو رخصتی سے پہلے ایک چیز سکھا دیں تو کوئی بھی حوادث زمانوں میں، تقدیر کی ایک الگ چیز ہے لیکن تدبیر کے درجے میں یہ جوڑا کبھی بھی کریکس کا شکار نہیں ہوگا، پھٹن نہیں آئیں گی، باچھیں نہیں کھلیں گی، ہائپر نہیں ہوں گے، ٹوٹ پھوٹ نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ بات ایک میں نے پڑھی تھی ایک جگہ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک شادی ہو رہی ہے عرب کے اندر، اور یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے جس میں شادی ہو رہی ہے. اور بچی کی شادی سے پہلے جب بچے والے بارات لے کے آ چکے ہیں، بچی اندر بیٹھی ہے، سہیلیاں اس کے پاس بیٹھی ہیں، تو آخر وقت میں ماں اس بچی کے پاس آ کر کمرے میں کہتی ہے کمرہ خالی کرو، میں نے اپنی بیٹی کو ایک بات کرنی ہے. تو کمرہ خالی کر دی جاتا ہے. وہ عرب کی دانا خاتون اپنی بچی کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، کہتی بیٹی ایک بات جاتے جاتے ماں کی پلے باندھ لو. تم جانتے ہو کہ ایک اجنبی کی خاطر تم کتنی قربانی دے رہے ہو. ماں باپ کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، گھر کی چار دیواری کو چھوڑنا، یہ تو ایک فطرت کا حصہ ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہوم سیکنس ہو جاتی ہے. حضرت بلال مدینہ میں جا کے ٹمپریچر ہو گیا تو کہا علاج کیا ہے؟ کہ یہ مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا جائے اور پہاڑوں کے اوپر لٹکی ہوئی ازہر گھاس اگر میں دیکھ لوں تو مجھے آرام آ جائے گا. وطن کی ہوائیں بڑی چیز ہوتی ہیں، اور گھر کی ہوائیں، اور ماں باپ اور پڑوسی اور سہیلی. تو اس نے کہا بیٹی ایک کی خاطر کتنے فطری جذبوں کو قربان کر رہی ہے. ماں باپ کو چھوڑنا ایک مشکل ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا مشکل ہے، وطن کی ہمراہ سہیلیوں کو چھوڑنا ایک مشکل ہے، 20-25 سال گھر کی مانوس چار دیواری کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ایک کی خاطر اتنا چیزیں جو چھوڑ کے جا رہی ہو تو اس کی خاطر ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا. تو بیٹی نے، سعادت مند بیٹی نے ماں کی طرف دیکھا کہ ماں جب اتنے سمندر عبور کر لی ہے تو وہ چھوٹی سی چیز، اس نے کہا اگر وہ چیز اس کی خاطر چھوڑ دی تو یہ چھوڑی ہوئی چیزیں جو اب چھوڑ کے جا رہی ہے ان قربانیوں کا وزن پڑے گا، اور اگر وہ نہ چھوڑی تو یہ ساری قربانیاں بھی سراب نظر ہو جائیں گی، ہوا میں تحریر ہو جائیں گی، بھولی بسری داستان بن جائیں گی، بے وقت ہو جائیں گی، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو بیٹی نے پوچھا اماں وہ چیز کون سی ہے جس کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اتنی ہیوج قسم کی قربانیاں بھی بے وقت ہو جائیں گی؟ اس نے کہا یہ میں آپ سے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ پیلا کرنے والے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا بیٹیاں ابھی ان پیا گھر میں ہیں اور رخصتی کے عزائم سوچ رہے ہیں، یہ ان کے لیے میں ایک کی پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں اپنی بیٹیوں کو رخصتی سے قبل انشاءاللہ زندگی میں کبھی پھٹن، کبھی دراڑیں، کبھی اونچ نیچ نہیں ہوگی. اور اگر رخصت ہو چکی ہیں تو بیٹیوں کو گاہے بگاہے بلا کر یہ جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں یہ چیز ان کے اندر فیڈ کی جائے، دماغ کے اندر، رومے کے اندر، تاکہ آنے والے حوادث زمانے کا وہ مقابلہ کر سکے. تو بیٹی نے پوچھا اماں وہ کون سی بات ہے؟ ہاں تو اس نے کہا بیٹی جس کی خاطر اتنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو اس کی خاطر تم انا چھوڑ دینا، انا چھوڑ دینا. اگر تم انا چھوڑ گئی تو ساری قربانیاں وقت والی ہیں، اور اگر تم نے انا نہ چھوڑی، ضد نہ چھوڑی، اپنی حیثیت نہ چھوڑی تو یہ ماں باپ کا چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، چار دیواری کا چھوڑنا، سہیلیوں کو چھوڑنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تم نے مہربانی کرنی ہے اس جانے والے کے قدموں میں پہلے دن اپنی انا کو رکھ دینا ہے. اگر تم انا اس کے نام قربان کر گئی تو آنے والے زمانے میں تمہیں کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے ایک اپنی شاگرد کا حوالہ گزشتہ جمعہ بھی غالباً دیا تھا. جب میں نے اس کو یہ بات کی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور پھر جی بھر کے روئی اور مسلسل روئی اور چھاجوں می برسا. مجھے کہنے لگی سر کاش میں 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے اگر یہ بات سن لیتی تو اس وقت ایک گوشہ تنہائی میں 3 بچوں کے سامنے لے کر اکلاپے کی زندگی نہ گزار رہی ہوتی. میرے پاس سب کچھ تھا، فرانس سے میرا یہ آیا، ڈینش سے میرا یہ آیا، فلاں ملک سے میرا یہ آیا، لیکن میرے پاس انا کو چھوڑنے کی قربانی نہیں تھی. سو میں اپنے
اپنے گھر کے اندر 2-3 سال کے بعد جا کر وہ محبتیں ختم ہوگی، پیار ختم ہو گئے، سارا چیز ختم ہوگی، کیونکہ میں انا ختم کر بیٹھی۔ تو وہ انا نہ ختم کر سکی، تو وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی اس کے سامنے انا چھوڑ دینا، دیکھنا اگر وہ نیلے رنگ کو پسند کرے تو سرخ رنگ کی ضد نہ کرنا، اگر وہ سبزی میں کریلے کو پسند کرے تو کدو کی بات نہ کرنا، کسی کے آنے پہ اس کی پیشانی پہ ناگوار سلوٹیں پیدا ہو جائیں تو تم نے کھلے بازو سے اس کا استقبال نہیں کرنا، کہیں جانے پہ اگر اس کی پیشانی پہ بوجھ ہے تو تم نے بھول کے بھی اس کا نام نہیں لینا، تم نے اس کے ماتھے کی پیشانی پہ چھپی ہوئی اس کی رضا کو پڑھنا ہے، کس کھانے پر، کس لباس پر، کس رشتے پر، کہاں جانے پر، کس کے آنے پر پیشانی کھل اٹھتی ہے اور کن کے آنے پر اس پہ بوجھ آتا ہے، جہاں بوجھ ہے وہ مائنز ہیں، وہ بچھے ہوئے بارود ہیں، تم نے بھول کے بھی اس کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھنا ورنہ دھماکہ ہوگا اور اس دواجی نظام بکھر جائے گا، کرچی کرچی ہو جائے گی۔ بیٹی اگر تم نے اس کی انا کے سامنے اپنی انا کو قربان کر دیا، جو اس نے کہا تم نے وہ کر لیا، آدمی کی چاہت اپنے دل سے نکلتی ہے، کوئی آدمی کسی کے دل کی چاہت کو پورا کرے تو وہ بھی اس کے دل کے اندر چلا جاتا ہے، یہ انسانی سائیکی ہے کہ جو آدمی میری چاہت کو پورا کرے گا تو یقیناً وہ بھی اسی جگہ چلا جائے گا جہاں میری چاہت آئی تھی، اور چاہت تو دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ بیٹا تم نے اس کی چاہت کو پورا کرنا ہے اور اس کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت کو کبھی کھڑا نہیں کرنا، ورنہ یہ ہے کہ اس کے دل سے نکل جاؤ گی پھر وہ تمہیں گھر میں رکھے گا، اور گھر میں آدمی بکریاں بھی رکھتا ہے، مرغیاں بھی رکھتا ہے، بلیاں بھی رکھتا ہے، اور بلی کو وہ گھر میں گوشت ڈال دیتا ہے، بکری کو چارہ ڈال دیتا ہے، مرغیوں کو دانہ ڈال دیتا ہے، بھینس کو چارہ ڈال دیتا ہے، اور تمہیں روٹی ڈال دے گا، کسی کو ٹوکرا دیتا ہے، کسی کو کھڈا دیتا ہے، تمہیں مکان دے دے گا، پھر تم گارے مٹی کے مکان میں رہو گی، دھڑکتے ہوئے دل کے تاج محل وہ تمہارا مقدر نہیں ہوگا، اور گارے مٹی میں جانور بھی رہتے ہیں، مرغیں بھی رہتی ہیں، سو تم بھی رہ لوگی۔ تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی پیشانی پہ اس کی رضا کے موتی چننے کا فن سیکھنا ہے، کبھی بھول کے بھی اس کی رضا کے خلاف بات نہ کرنا، جتنا قریبی رشتہ آ جائے اگر اس کی پیشانی پہ شکنے آ گئی تو تم نے شکنوں کے جال اور زیادہ تن دینے ہیں تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ اس کی انا میرے سامنے پامال ہو چکی ہے، اور 4 دن اگر تم یہ قربانی کر جاؤ گی، کیونکہ آدمی اپنی انا کا پرستار ہوتا ہے، اپنی انا کو پوجا کرتے ہے، اپنی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا قرآن میں آتا ہے، اس سے بڑا مشرک کون ہے جو اپنی انا کو پوجے۔ تو آدمی جس کو معبود بنا لیتا ہے آسانی سے اپنے معبود کو دل کے صنم خانوں سے نکالا نہیں کرتا۔ تو ایک بچی 20 سال تک معبود کی پرستش کرتی رہی، اور آنے واحد میں جا کر اپنے معبود کو پامال کر کے دوسرے کی رضا کی پرستش کرنا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، آدمی ٹوٹ جاتا ہے، قسطوں میں مر جاتا ہے۔ لیکن اس لیے تو کہا گیا کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد تو بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، 10 سال 15 سال 20 سال ویری کرتا ہے جغرافیائی ماحول کے حوالے سے۔ یہ جو 20 سال کا زمانہ ہے یہ بچی کو ہاتھ کا چھالا بنا کے نہ رکھا جائے، گاہے بگاہے انا کو توڑنے کا فن سیکھا جائے۔ بچوں کو پوری طرح تیار کر دو فلاں جگہ جانا ہے، کہ ٹھیک ہے بچے ریڈی ہو گئے، پھر آپ نے کہا نہیں جانا، اور پھر بچوں کی پیشانی کو دیکھیں، ان کے ہونٹوں کو دیکھیں، نکلتے ہوئے الفاظ کو دیکھیں۔ اگر بچے میری اس پر رضا کے سامنے بڑبڑاتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں، تو یقین جانے کل کلاں یہ جذبہ پختہ ہو جائے گا اور شوہر کے سامنے بھی یہ ضد کرنے پہ آ جائے گی۔ گاہے بگاہے شعوری طور پر اس کی انا کو پامال کرنے کا، کچلنے کا فن دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک سوٹ مانگے 4 دے دیں، ایک کھانا مانگے 4 دے دیں، جو بات کہے ابھی کہنے اور تعمیل کے لیے آدمی حاضر ہو جائے تو پھر یہ انا پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس کے سامنے کبھی انا کو کھڑا نہ کرنا ہے، دن کہے تو دن، رات کہے تو رات، نیلا سوٹ تو وہ، سرخ سوٹ تو وہ، کھانا وہ، تو تم نے اپنی انا کو قربان کرنا ہے۔ دیکھو وہ جب باہر سے آئے تو تم نے اپنے بیڈ پہ لیٹ کر استقبال نہیں کرنا، صدر دروازے پہ جا کے اس کو لے کے آنا ہے، کیونکہ اس کی نگاہوں کو آلودہ کرنے کے لیے، تمہاری محبت کو زنجیر پہنانے کے لیے معاشرے میں بکھری ہوئی آوارہ عورتیں اس کے تعاقب میں ہوں گے۔ تم نے اپنی محبت کی زنجیر مضبوط رکھنی ہے، صدر
صدر دروازے پہ لے کے آنا ہے، گھر آ کے استقبال کرنا ہے۔ اور بیٹی تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر سویا ہو تو جگانا نہیں ہے، پنچھی آ جائیں تو آواز نہیں دینی، کوئی چڑیا آ جائے تو اس کو ہا ہا کر کے اڑانا نہیں ہے، اس کو کنکر مار دینا، اس کو کچی نیند سے بیدار نہ کرنا۔ کچی نیند کی جاگی ہوئی آنکھیں شدید قسم کا احتجاج دیا کرتی ہیں، اور اگر یہ احتجاج بار بار پیدا ہوتا رہے تو پھر دوسرے کو اس کا صدمہ بھگتنا پڑتا ہے، تم یہ کبھی نہ کرنا۔ تو اس نے کہا ماں میں یہ کروں گی، تو اس نے کہا بیٹا اگر یہ کرو گی تو سکھی رہو گی، چین سے رہو گی، عزت سے رہو گی۔ تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ بیٹی والے اپنی بیٹی کو، آپ اندازہ کریں ایک صحابی کہیں سفر پہ چلے گئے، بیٹی رہتی تھی اوپر والے پورشن میں، اس کے پیرنٹس رہتے تھے نیچے والے پورشن میں۔ تو شوہر جاتے ہوئے بے دھیانی کے عالم میں یہ کہہ کے چلا گیا کہ جب تک میں نہ ہوں گھر سے کہیں باہر نہ جانا، حالانکہ اس کا منشا یہ نہیں تھا کہ پیرنٹس کے ہاں بھی نہ جانا، وہ ایک جملہ کہہ کے چلا گیا کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے کہیں نہیں جانا۔ اس کا والد بیمار ہو گیا تو اس نے اللہ کے محبوب سے پوچھا میں نیچے جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں، شوہر کو منع کر گیا تھا، کہا نہیں جانا۔ باپ پہ نزع کا عالم طاری ہو گیا کہ میں جا سکتی ہوں؟ کہا میں نے نہیں جانا۔ باپ فوت ہو گیا کہ چہرہ دیکھنے جا سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر شوہر روک گیا ہے تو میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا، میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور وہ نہیں گئیں اور تدفین ہوگی، اور آپ نے اس کو خوشخبری دی کہ تیرا شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تیرے باپ کو اللہ نے پہلی رات ہی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو بیٹیوں کو یہ کہہ کے بھیجیں کہ یہ مت رہیں کہ تیرے بھائی ایسے ہیں، تیرا باپ ایسا ہے، اس کے پاس کمائی ایسی ہے، گھر ایسے، نہ نہ نہ، سارے سہارے توڑ دیں۔ شادی کے بعد دو ہی گھر ہوتے ہیں، یا قبر کا چوکٹا ہوتا ہے یا شوہر کا گھر ہوتا ہے، تیسرا پھر ایک اجنبی ہوتا ہے، مسافر خانہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر بچیوں کا رشتہ شادی ہو جائے اور وہ شادی ہوگی 100 کلومیٹر دور، تو جب وہ پیرنٹس کے گھر آتی ہیں تو پھر مسافر ہو کے نماز پڑھتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں شریعت نے بچی کے ذہن میں یہ بات داخل کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد تیرے ماں باپ کا گھر تیرا نہیں رہتا، شریعت نے احکام بدل دیے۔ جس جگہ پہ وہ 20 سال رہی تھی اگر وہ 100 کلومیٹر دور شادی پہ چلی گئی، واپس 2 دن کے لیے آتے ہیں، 3 دن کے لیے آتے ہیں، تو وہ مسافر کنسیڈر ہوگی، نماز آدھی پڑھے گی۔ شریعت نے احکام کیوں بدلے؟ تاکہ بچی کے ذہن میں آ جائے کہ اب یہ گھر مسافر خانہ ہے، اصل گھر یا شوہر کا ہے یا اصل گھر قبر کا ہے، اس کے گھر میں۔ تو پرانے زمانے میں تو بچیوں کو ماں باپ کہا کرتے تھے بیٹا مسکراتے ہوئے آؤ تو یہ دہلیز کھلی ہوگی، نمناک آنکھوں سے آنا تو وہی گھر ہوگا، تیرے گھر 2 ہی ہیں، یا شوہر کا یا قبر۔ تو ایک تو بچی والے بچی کو اس بات کے لیے گاہے بگائے شادی سے پہلے تیار کرتے رہیں آنے والے زمانے میں شوہر کے لبوں سے، لفظوں سے، رضا سے، منشا سے، چال سے، آنے جانے سے، ایکشن سے، ری ایکشن سے تم نے اس کے وجود سے اس کی منشا کو پڑھنے کا فن سیکھنا ہے۔ ایف اے کرو، بی اے کرو، ایم اے کرو، ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرو، اگر بچی کو شوہر کے باڈی سے اس کی رضا کو چننے کا فن نہیں آیا تو اس کی ساری تعلیم عبث ہے، بیکار ہے۔ اصل تعلیم یہ ہے کہ باڈی لینگویج، فیس امپریشن، شوہر کی منشا کو پڑھنے کا طریقہ، کہ شوہر اگر لیٹنے لگا ہے تو بیڈ شیٹ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ کیا آیا، میں نے پلیٹ رکھی ہے تو اس کی پیشانی پہ کیا آیا، میں نے گلاس دیا تو اس کی پیشانی پہ کیا آیا، میں نے نمک مرچ، تو یہ مرحلہ 2 4 6 دن کے اندر، یہ 1 مہینے کے اندر وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، لمبا نہیں ہوتا۔ 1 مہینہ اگر وہ شوہر کی پیشانی کو پڑھنے کا فن سیکھ لے تو عمر بھر